ٹھیک ہے، آپ کی گفتگو یقینی طور پہ عظمیٰ صاحبہ آپ نے یقینی طور پہ مصدق ملک صاحب کی جو ہے گفتگو ملاحظہ کر لی ہے، سینئر رہنما نون لیگ کے، لیکن آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ فردوس عاشق اعوان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ذبح ہو گئی ہے، یہ ان کا بیانیہ ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں تحریک انصاف کا کوئی کردار ہو؟ ویسے جی بہت شکریہ عبداللہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے اس کا اپوزیشن کے لیڈر کو سلیکٹ کرنے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ صادق سنجرانی تھے اور وہ لیڈر آف دا ہاؤس آلریڈی الیکٹ ہو چکے ہیں، تو ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، انٹرسٹ ان دو پارٹیز کا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ان کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بڑا غیر فطری قسم کا اتحاد تھا۔ ان دونوں کے نظریات جو ہیں پارٹیز کے بالکل مختلف ہیں۔ پیپلز پارٹی ان ہاؤس چینج میں بلیو کرتی ہیں، یہ لوگ استعفوں کی سیاست میں زیادہ بلیو کرتے ہیں، تو شروع سے ان کو پیپلز پارٹی کی جو لائن تھی، پالیسی لائن تھی، وہ پی ڈی ایم کو فالو کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا واضح طور پہ کہ اگر یہ استعفے دے بھی دیتے تو پھر بھی سینٹ کے جو الیکشنز تھے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، وہ پھر بھی ہو جاتے، تو یہ لوگ پھر باہر کھڑے ہو جاتے اسمبلیوں سے۔ اب پیپلز پارٹی کو یہ ہرگز منظور نہیں تھا، اس لیے پہلے پیپلز پارٹی ان پہ حاوی شروع سے ہی تھی۔ اب معاملہ جب آیا ہے کہ جی آپ کو پتا ہے کہ چیلنج کرنا جو ہے وہ آئینی ان کے پاس ایک گنجائش نہیں ہے صادق سنجرانی کے سیٹ کی، تو اس لیے پیپلز پارٹی نے اسی میں خیریت جانی کہ چلو اگر وہ بڑی سیٹ نہیں ملی تو چلو اس سے اگلی والی سیٹ ہے کم از کم اس کو تو ہم لے لیں، اور وہاں پہ انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ نون لیگ کے ساتھ انہوں نے ان کا کھل کے جو دراڑیں تھیں وہ سامنے آ گئیں، اور انہوں نے پیچھے اپنی جو بھی پلاننگ کی اس میں چاہے اب وہ، لیکن یہاں پہ میں قاعدہ کلامی کے لیے آپ سے معذرت چاہوں گا عظمیٰ کاردار صاحبہ، یہاں پہ مصدق ملک صاحب کو آپ نے سنا ہوگا یقینی طور پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سینٹ پہ اگر ہماری سیٹیں اگر کم ہیں تو ووٹ آف کانفیڈنس ہو جانا چاہیے، جو کہ ہوگا نہیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتی ہیں؟ دیکھیں آپ کے سامنے نتیجہ ہے کہ کون کس کے ساتھ اس وقت الائنس میں ہے، اور ان لوگوں نے اب کھلا تضاد کھل کے ان کے سامنے آ گیا ہے، ان کو اپنی راہیں جو ہے اب ایک دوسرے سے جدا کرنی پڑیں گی، کیونکہ ان کی جو سوچ ہے وہ کہیں آپس میں نہیں جڑتی ہے، اور ویسے بھی شیرازہ تو بکھر ہی چکا ہے پی ڈی ایم کا۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ بولا ہے کہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن سرکاری ارکان سے مل کر بنا 11 پارٹیز میں سے 5-6 تو ایسی ہیں جن کا وجود ہی کوئی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، تو ان کا تو خیر نام بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، تو یہی 2 یا 3 جماعتیں تھیں جن کے وزن سے پی ڈی ایم چل رہا تھا، اور اب جب چونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اب کلیئرلی، جس طرح آج مریم نواز کی میں پریس کانفرنس سن رہی تھی، وہ تو کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ اب ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو ختم ہو گیا معاملہ قصہ۔ اب یہ پارٹیز اپنا لیتا اپنی جو بھی ان کی اب سوچ ہے یا پلاننگ ہے اس کے مطابق چلے، حکومت ہماری الحمدللہ